اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ ہرن پالنے سے اولاد میں معذوری آتی ہے یا بے اولادی ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کیونکہ میں بہت سارے ایسے پیشنٹ سے ملا جن کے ہاں یا تو اولاد نہیں ہو رہی تھی یا اولاد ہو رہی تھی تو وہ کرپل تھی یا اسپیشل چائلڈ تھے یا وہ معذور ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے معذور ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، یا ہوتا ہے تو ہو کر کچھ دنوں میں مر جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں بتاتا چلوں کہ ایک جینیٹک سنڈروم بھی ہوتا ہے جسے کزن میرج سنڈروم کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس کزن ہیں اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس سمپل از دیٹ، اولاد نارمل ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پیرنٹس کزن ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی کزن ہیں آپس میں، پھر لائکلی ہے کہ جو تھرڈ جنریشن ہو وہ یا تو معذور ہوگی یا بے اولادی ہوگی۔ اسے کزن میرج سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی وجہ نہیں تھی ان کے ہاں۔ پھر جب انہوں نے کہا ہم نے یہاں گئے، یہاں علاج کرایا، فلاں جگہ گئے، فلاں علاج کرایا، میں نے جب ان سے سارے سوالات کر لیے تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ نے گھر میں کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی طوطے ہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی میں نے کہنے لگی کہ کبوتر بھی تھے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے۔ کہنے لگی مرغیاں ہیں۔ میں نے کہا اور بتائیں اور پیٹس ہیں؟ کہنے لگی ہاں ہرنی کا مجھے بڑا شوق تھا اور میں نے ہرنی لا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں رکھی ہے؟ کہنے لگی وہ تو رہتی ہے ہمارے بیڈ روم میں۔ میں نے کہا جب تک وہ آپ کے آنگن میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے گھر میں رہے گی آپ کے اولاد نہیں ہوگی۔ کہنے لگی یہ کیسی بات ہے؟ لیکن میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی۔ میں نے کہا سسٹر میں کب کہہ رہا ہوں آپ بلیو کریں؟ اگر آپ بلیو نہیں کرتے، لوگ تو خدا پہ بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ابھی آپ خود دیکھیں کہ کامنٹ سیکشن میں آگے کتنے لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ توہم پرست ہے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک۔ لوگ مجھے کافر تک کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں لوگ تو خدا اور رسول سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو خدا کی ہی بات کرتے ہیں۔ میں کوئی بات اپنی نہیں کرتا، میں تو خدا کی بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میں تو اپنے آپ کو سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ حیرت ہوتی ہے جب لوگ کامنٹ اتنی آزادی سے کر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کون سا عالم سمجھتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کی اس دی ہوئی چھوٹی سی زندگی میں ہم طالب علم کی حیثیت سے ہی جینا چاہتے ہیں۔ اور میں اپنے بزرگوں سے یہی سنا، اور میں اپنے بچوں کو بھی اور غازی بابا کے خدمت گزاروں کو بھی اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو یہی سکھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ اس دنیا میں آئے ہوئے طالب علم کی حیثیت سے رہنا اور طالب علم کی حیثیت سے ہی مر جانا، تاکہ یہی سوچتے رہنا کہ اللہ پاک ہم تیرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تمہارے علم کو کبھی زوال نہیں ہوگا، تمہارے علم کو ترقی ملتی ہی رہے گی۔ کہنے لگی کہ یہ کیسی بات ہے، میں تو اسے بلیو نہیں کرتی۔ میں نے سسٹر آپ کی مرضی، آپ چلے جائیں، آپ سے کون کہہ رہا ہے؟ کسی نے آپ کو تھریٹ تھوڑی کیا آپ یہ بلیو کریں۔ چلی گئی۔ 1 سال ہو گیا ان کے اولاد نہیں ہوئی۔ وڈ یو بلیو کہ وہ 3 ایئرس کے بعد دربار آئی، دربار عبداللہ شاہ غازی۔ میں نے تو ان کو پہچانا ہی نہیں، ان کی گود میں بیبی تھا۔ وہ آ کر جب میری تو کہنے لگی آجا نام مجھے پہچانا۔ میں کہا سسٹر سوری میں خواتین کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، ادھر وہ حجاب میں ہوتی ہیں ورنہ میں اس سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا۔ کہنے لگی بھائی جان میں وہی ہوں جو میں 3 سال پہلے آئی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا میں بلیو نہیں کرتی۔ میں اپنے اس بلیف پر اتنا کنونس تھی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور میں اپنی کنوکشن میں جیتی رہی۔ اینڈ اٹ ٹک می 3 further years، مجھے 3 سال مزید لگے اور میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ جس طرح میں نے سب لوگوں کی باتوں کو، ڈاکٹرز کی اور اچھے فزیشنز کی دواؤں کو، اسپیشلسٹ کی ڈائگنوسس کو یوز کیا ہے، میں ملک سے باہر بھی گئی ہوں۔ میں نے کہا میں بھائی جان کی اس بات کو ایک مت سمجھ کے آزما لیتی ہوں کہ میں اس ہرنی کو جہاں سے لائی تھی میں نے اس فیسلٹی میں واپس جا کر چھوڑ دیا۔ کہنے لگی بھائی جان
میں چھوڑ کر آئی ہوں اور میں فالوئنگ ایئر ہی صاحب اولاد ہو گئی. عرض یہ کرنا ہے کبھی کسی چیز کا دعویٰ نہ کیجیے, کبھی یہ نہ سمجھیے آپ نے حاصل کر لیا ہے, کبھی کسی کو مشرک نہ کہیے, کبھی کسی کو کافر نہ کہیے, کبھی کسی کو جہنمی نہ کہیے. یہ تو اللہ جانتا ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. اس کے عمل کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجیے, اس کی ایپ کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے, لیکن ان کی جوڈیشری نہ کیجیے, ان کے جوڈیشل کنسنسس یا ان کی ججمنٹ نہ کیجیے, کیونکہ آپ کا کوئی بھی فیصلہ آپ کو پریجوڈس یعنی کہ پری جج یعنی کہ پہلے سے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا اپنے نقصان سے ہمکنار کر دے گا, کیونکہ وہ آپ سے پہلے کسی اور کی مخلوق ہے. اللہ حافظ یا غازی.